اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history, chapter Bhakti Sufi traditions, that is religious histories. To continue this chapter, today we are going to discuss another important topic, that is justice in the subcontinent. اس سے پہلے ہم نے جو صوفیزم کے بارے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک انکمپلیٹ رہا صوفیزم، یہ بھی ایک صوفیزم کی ایک قسم ہے، یعنی جسٹس ان دا سب کانٹیننٹ. یہ جو جسٹس ہے یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں، انڈین پیننسولا میں کب ان کا وجود ہوا؟ لیٹ 12th سینچری میں یہاں آئے. یہ بھی ہے موسٹ انفلوئنشل. ان کا ایک طریقہ کار ہے اڈاپٹ دا لوکل انوائرمنٹ. جو یہاں کا لوکل انوائرمنٹ تھا وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا. کہ ان جسٹس نے، ان کے جو فاؤنڈر ہے یہاں پر انڈیا میں، اور ان نے کیا کیا، انڈین ڈیووٹیشنل ٹریڈیشن، جو یہاں کا ٹریڈیشن ہے اس کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو اس کے اندر ہمارا جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے لائف ان دا چشتی خانقاہ. اس سے پہلے ہم نے پڑھا لائف ان دا صوفی خانقاہ، پھر پڑھا ہم نے آؤٹ سائڈ دا خانقاہ کیا ہوتا ہے چشتی. جہاں تک چشتی خانقاہ کا تعلق ہے، یعنی جو ہمیں ان کے جو یہاں پر شیخ تھے وہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ یمنا، گیاسپور اور دہلی جو ہے اس علاقے میں ہے، کہ ان کی وہ ٹوم ہے، وہ خانقاہ ہے، یعنی باؤنڈری پر ہے. یمنا، گیاسپور، دہلی کی جو آؤٹ اسٹرکس ہے وہ باؤنڈری پر، ان پر وہاں پر ان کی وہ خانقاہ ہے. اب جو صوفیز کی خانقاہ، اس میں کیا ہوتا تھا وہ ہم نے پڑھا. یا آؤٹ سائڈ دا خانقاہ جو لوگ تھے، با شریعہ یا بے شریعہ، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. تو آج ہم پڑھیں گے جو لائف ان دا چشتی خانقاہ میں جو لائف ہوتی وہ کہ جہاں تک چشتی خانقاہ کا تعلق ہے، وہاں پر بھی شیخ ہوتا تھا. شیخ تو وہاں پر سمال رومز ہوا کرتے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، بڑے بڑے ہالز بھی ہوتے تھے. اس خانقاہ کے چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ہوتے تھے اور بڑے بڑے کمرے، بڑے ہالز. جو بڑے ہالز ان کو کہتے تھے جماعت خانہ. جو بڑے ہال یا کمرے تھے چشتی خانقاہ کے، انہیں جماعت خانہ بھی کہا جاتا. اور وہاں پر انیمیٹس کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں ڈیسیپل ہوتے ہیں، فالوورس آف دا شیخ، فالوورس آف دا چشتی خانقاہ. جو چشتی کو اس کو سلسلے کو مانتے تھے، اس کے فالوورس وہاں پر انڈیویجول، اس کے فیملی ممبر، جو وہاں پر شیخ ہوتا تھا اس کے فیملی ممبرس وہاں پر رہتے تھے. اور اٹینڈنٹ ٹو دا ایڈوائس آف دا بلیسنگز. اور کچھ لوگ آتے تھے شیخ کے پاس جو اس سے وہاں پر بلیسنگز، دعائیں لیتے تھے، کچھ وظیفے وغیرہ لیتے تھے. اس کے علاوہ روم آن دا روف، اس چشتی خانقاہ کے اوپر ٹاپ پر روف پر ایک بڑا کمرہ ہوتا تھا. اس کمرے میں جو شیخ ہوتا تھا وہ صبح اور شام لوگوں سے ملتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے. اس کے علاوہ پر ورنڈا بھی تھا کس کے؟ چشتی خانقاہ کے. اس کے علاوہ لنگر کھانا بھی وہاں تھا، جو فتوحا کے ڈونیشن پر لوگ ہی دیتے تھے. وہاں پر کوئی کسی قسم کے پیسے نہیں لیے جاتے تھے. 24 گھنٹے لنگر چالو رہتا تھا، لوگ آ کر ہی پکاتے تھے اور مفت میں کھانا کھاتے تھے. اس کے علاوہ اسپریچول سکسیس امپورٹ، وہاں پر روحانی تعلیم حاصل کرتے تھے. جو لوگ وہاں پیر کے مرشد ہوتے، شیخ کے جو وہاں پر مرید ہوتے تھے، انہیں وہاں پر اسپریچول تعلیم دی جاتی، روحانی تعلیم دی جاتی. اس کے علاوہ وہاں پر کیا تھا؟ سیٹ آف ہیپیز، یعنی الگ جگہ پر بنایا گیا جہاں پر وہ ان کو جو اس کے سکسیسر سے ان کو اپوائنٹ کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے. کون؟ شیخ ان کو تعلیم دیتا تھا، روحانی تعلیم دیتا تھا. یہ تھا
صوفیزم کا ہی ایک اور سلسلہ ہے جسے چستی سلسلہ کہا جاتا ہے. یہ لیٹ 12th سینچری میں انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا. یہاں پر اس کی جو بنیاد فاؤنڈنگ فادر وہ مانے جاتے ہیں وہ ہے شیخ نظام الدین اولیاء، جن کی زیارت ہے یمنا کے آس پاس دہلی کے جو کنارے ہے، جو باؤنڈری ہے وہاں پر. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا جو چشتی خان کا وہاں پر کیا ہوتا ہے، سمال رومز ہوتے تھے، بڑے ہال ہوتے تھے. بڑے ہالوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو جماعت خانہ کہا جاتا تھا. انٹیمیٹس ہوا پر تھے، جس کے ڈسیپلس، اس کے فالوورس وہاں پر ہوتے، اس کے فیملی ممبرس وہاں پر رہتے، اس کے اٹینڈنٹس جو آتے تھے، جو وہاں پر شیخ سے ایڈوائس لیتے تھے، بلیسنگس لیتے تھے. اس کے بعد وہاں پر ایک ورنڈا بھی پڑا تھا. اس کے علاوہ لنگر کھانا تھا جو فتوح پر لوگوں کے پیسوں پر ہی چلتا تھا. وہاں پر مفت راشن کھانا ملتا تھا. اس کے بعد اسپریچول تعلیم وہاں پر دی جاتی، روحانی تعلیم دی جاتی تھی وہاں پر. فار یور مور انفارمیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر اس سے جو صوفیزم ہمارا ٹاپک ہے اس پر ایک ویڈیو چلائیں گے، تھوڑا سا انتظار کریے. Is interpreted by historians in different ways. Some believe that it is derived from the term safa, which in Arabic means purity. According to some scholars, it is derived from suf, meaning wool, referring to the coarse woolen clothes worn by the Sufis. And some historians derived Sufism or tasawwuf from safa, that is, the platform outside the Prophet Muhammad's mosque where a group of close followers assembled to learn about Islam. Coming to the Sufi movement. The Sufi movement was a socio-religious movement which stood against the growing materialism in religious institutions. The Sufis did not attach importance to namaz, hajj, and celibacy. The union of the human soul with God through love and devotion was the essence of the teachings of the Sufi saints. So, the term Sufism is synonymous to the ideology which believes that purity of thought and conduct would draw us closer to the God. The Sufis emphasized on seeking salvation through intense devotion and love for God by following His commands and following the footsteps of the Prophet Muhammad, whom they regarded as a perfect human being. Now, let's have a look at some Sufi institutions and practices. Sufis began to organize communities or held their assemblies in their khanqahs. These khanqahs were hospices or house of rest for religious travelers. Khanqahs comprised several small rooms and a big hall called Jamaat Khana. Khanqahs also became the centers where people discussed spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems. These khanqahs were controlled by a teaching master known as Sheikh or Peer or Murshid. These masters enrolled their students or disciples known as murids. Masters also appointed a successor called Khalifa. The chain from masters to disciples was a continuous link, forming one order of Sufi saints or silsila. There are many Sufi silsilas like Qadiri silsila, Chishti silsila, etc. These silsilas were often named after their founders. Like Chishti silsila was named after its founder Muinuddin Chishti. Sufi saint Muinuddin Chishti and his followers together formed Chishti silsila.
These saints were given status of masters with miraculous powers that could relieve others of their illnesses and troubles. The tomb called Dargah of these saints also became the center of devotion for their followers. This encouraged the practice of pilgrimage called ziyarat to the graves of these Sufi saints. The followers often go for ziyarat on the death anniversary or urs of these saints, as people believed that in death, saints are united with God and thus were closer to Him. Thus, these Sufi saints began to be called as Sheikh or Wali, that is, friends of God. Also part of ziyarat is the use of music and dance as a part of devotion and worship to God. The Sufis believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate methods of training using zikr, that is, chanting of sacred name, contemplation, sama or singing, raqs or dancing, discussion of parables or moral lessons, etc., under the guidance of a master or peer. The best part of the Sufi movement was the idea to inculcate a humanistic attitude amongst people. They had spread the message of social and religious equality and harmony. This message of love and harmony makes the ideology of Sufism meaningful even today. I hope you like this video. For more such academic videos, Dear students, I hope you are now fully aware about the Sufism in the Indian subcontinent. I hope if any question will be asked from the examination point of व्यू से अगर कोई भी सवाल सूफिज़म के बारे में आप पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप उसका इंशाअल्लाह भरपूर जवाब दे सकोगे। इंशाअल्लाह और भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने से रह गए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले जो हमारे वीडियो क्लास होंगे हम उनको एक एक करके पूरे ब्रीफ डिस्कशन के साथ उन पर बात करेंगे, उनको वजाहत करने की कोशिश करेंगे। I think today it is enough. Now we will meet in the next video class. Thank you. Goodbye. Have a nice day.